بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کرتی ہے اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا اس گھر والوں کا نقصان ہوتا ہے یا پھر وہ دولت مند بن جاتے ہیں؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی عورت کا سچا واقعہ سنائیں گے جس کے گھر میں بلی نے بچے پیدا کیے تھے۔ پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو چلیے کہانی سنتے ہیں اسی عورت کی زبانی۔ میرا نام سروت ہے۔ میرا تعلق اندرونی سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہمارا علاقہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا۔ وہاں پر غریب سادہ سے لوگ رہائش پذیر تھے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ان کو بڑی بڑی نوکریاں تو ملنے سے رہیں، بس محنت مزدوری کر کے یا وہ ڈیروں کے کھیتوں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ میرے والد نے شہر سے تعلیم حاصل کی اور وہاں پر ہی ان کی نوکری لگ گئی تھی۔ والد نے شادی بھی اپنی پسند کی لڑکی سے کی، جبکہ والد صاحب کے یہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہ تھا۔ میری امی کو گاؤں میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ شہر کے ہی ہو کے رہ گئے۔ مگر میرے بابا جب بھی گاؤں جاتے مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کر جاتے تھے، کیونکہ میرے دادا دادی کو میرا بہت انتظار رہتا تھا۔ میں چھوٹی تھی تب اکثر شوق سے گاؤں آتی تھی، مگر اب بڑی ہوئی تھی تب بھی میری دلچسپی گاؤں سے ہنوز برقرار تھی۔ میں بابا کے ساتھ یہاں آتی تھی اور ہفتہ 10 دن دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار بابا واپس شہر جا رہے تھے، مگر دادا دادی نے مجھے اپنے گھر میں روک لیا۔ میرے دادا کا شمار گاؤں کے بڑے ذمہ داروں میں ہوتا تھا۔ ان کی زرعی عرضی دور دور تک پھیلی تھی۔ ان کے بڑے سی حویلی نما گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ میں یہاں ویسے تو بہت خوش تھی، مگر گاؤں سے منسوب کچھ عجیب باتیں مجھے پریشان کرتی تھیں۔ یہاں کے لوگ اتنے تعلیم یافتہ نہ تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ایسی من گھڑت کہانیاں بناتے اور مشہور کرتے تھے اور ان پر یقین کرتے تھے۔ آج کل جو ہر دوسرے تیسری زبان پر قصہ عام تھا وہ یہ تھا کہ ایک بلی جس گھر میں بچے پیدا کرتی ہے اس گھر میں ایک عجیب واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ شروع میں تو مجھے یہ سب جھوٹ اور بکواس لگا، مگر جب میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ دوستوں، مزید اس واقعے کی طرف جانے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ ہماری ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں نے بہت بار ایسی کہانیاں سنی اور ان سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ حویلی کی ملازمہ روز کوئی نہ کوئی نئی خبر لے کر آ جاتی تھی اور حویلی کی عورتوں کو مرچ مسالے لگا لگا کر سناتی تھی، اور وہ سب آنکھیں بند کر کے ایسی ہر بات پر یقین کر لیتے تھے، کیونکہ ان کو تعلیم اور شعور کی کمی تھی۔ مگر میرے پاس ایسا نہیں تھا۔ میں ایک پڑھی لکھی خود اعتماد لڑکی تھی، مگر مجھے اپنے خاندان کے روایت اور آداب سب اچھے سے معلوم تھے، اس لیے میں سب کے ساتھ گل مل کر رہتی تھی، تاکہ جو سلوک میری والدہ نے دادا دادی کے ساتھ کیا میں ویسا نہ کروں اور اس کا ازالہ کروں۔ یہی وجہ تھی کہ دادا دادی اور میرے سارے ددیال والے مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ قصہ مختصر کچھ یوں تھا کہ ایک بلی جو سفید رنگ کی تھی، اس کی ایک آنکھ سبز تو دوسری آنکھ نیلی تھی۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت بلی تھی جو لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھنے والوں کو بے اختیار اللہ کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ یہ قدرت کی ایک حسین تخلیق تھی۔ یہ بلی اکثر گھروں میں آیا جایا کرتی تھی، مگر اس کا اصل ٹھکانہ ایک عورت کا گھر تھا جس عورت کا نام بلقیس تھا۔ یہ عورت بہت غریب تھی اور حالات کی ماری تھی۔ اس کی 5 اولاد تھے جو ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ بچے ایک مخصوص عمر کو پہنچ کر چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتے تھے اور اپاہجوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ بلقیس کے بچے پیدائشی طور پر تو بالکل ٹھیک اور صحت مند تھے، مگر جیسے ہی 10-8 سال کی عمر کو پہنچتے اچانک انہیں جانے ایسا کیا ہو جاتا جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی والی بات تھی۔ بلقیس کی بڑی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا تو تب بلقیس کو لگا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور وہ چپ رہی۔ بہت حکیموں ڈاکٹروں کو دکھایا مگر کسی کی سمجھ میں یہ بیماری نہیں آئی، اور تھک ہار کر بلقیس اور اس کے شوہر نے چپ اختیار کر لی۔ لیکن جب ان کا بیٹا جیسے ہی 8 سال کا ہوا تو اس کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہوا۔ تب وہ دونوں میاں بھی بری طرح گھبرا گئے۔ ابھی علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور انہیں اب بھی ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔
اب ان کی نظر اپنے چھوٹے تینوں بچوں پر تھی اور ان کی جان سولی پر اٹکی تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا دونوں بڑے بچوں کے ساتھ جیسا ہوا ان کے باقی بچوں کے ساتھ بھی ویسا ہوگا یا نہیں، مگر وہ تینوں بچے بھی ایک دوسرے کے پیچھے 8-10 سال کے ہوئے تو اپنے بڑے بہن بھائی کی طرح بستر سے لگ گئے۔ وہ چلنا تو دور بیٹھ تک نہ سکتے تھے، ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایک بار دادی کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے میں بھی بلقیس چچی کے گھر گئی، ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ آخر کون سی بیماری تھی جو ایک ہی گھر کے 5 فرد چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے تھے؟ مجھے ان زندہ لاشوں کو دیکھ کر بہت رنج ہوا، ماں باپ پر بہت ترس آیا جو اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھ رہے تھے۔ بلقیس اور اس کا شوہر حفیظ بالکل نڈال ہو گئے تھے اور پھر بھی اپنی زبان پر ناشکری کا ایک لفظ نہیں لائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہتے تھے۔ سارا دن اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے تھے۔ ان کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ زمینوں پر کام کرتے یا مزدوری کرتے۔ ان کے پڑوسی سے کوئی نہ کوئی ان کے گھر کھانا بھیجتا تھا۔ میں نے دادی کو بھی اکثر کھانا کپڑے میں لپیٹ کر نوری کو دیتے ہوئے دیکھا کہ یہ بلقیس کو دے آؤ۔ ان کے گھر میں 5 بچے تھے جو زندہ لاش بن کر پڑے ہوئے تھے اور اب تو وہ جوان ہو چکے تھے اور آس بڑی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور جب اپنی مزدوری کی وجہ سے مایوسی کی باتیں کرتے تھے کہ والدین پر بوجھ بن کر بیٹھے ہیں، نہ زندوں میں شمار ہوتے ہیں نہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ کیسی بے بسی ہے، اس سے اچھا ہے ہم پانچوں مر جائیں، اپنے ماں باپ کے لیے آسانی پیدا کریں۔ تب بلقیس دل ہی دل میں روتی رہتی تھی مگر اپنے بچوں سے کہتی تھی تم لوگ بھلے مایوس ہو جاؤ، میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے اپنے رب پر یقین ہے، تم پانچوں کے پانچوں پھر سے صحت یاب ہو جاؤ گے اور پھر سے اس آنگن میں گھومو پھرو گے۔ تب حفیظ نم آنکھوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا اور اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کرتا تھا کہ بلقیس کا یقین قائم رکھنا، کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ جس دن بلقیس کا یقین ٹوٹا اس دن وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا۔ تبھی اس خوبصورت بلی نے بلقیس کے گھر کا رخ کیا۔ اب سارا دن بلی بلقیس کے گھر میں رہتی تھی کیونکہ اس کے پیٹ میں بچے تھے۔ بلقیس بلی کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے بھی کھانے میں سے جتنا حصہ بن پاتا تھا دیتی تھی۔ یہ بلی بھی عام بلیوں کی طرح نہیں تھی، بالکل تنگ نہیں کرتی تھی اور اس پر سب کو بہت پیار آتا تھا۔ پھر ایک روز بلی نے 3 خوبصورت سفید رنگ کے بچوں کو جنم دیا اور حیرت انگیز طور پر ٹھیک اسی دن بلقیس کا بیٹا حامد مجزادی طور پر اٹھ بیٹھا۔ یہ بات بلقیس اور اس کے شوہر کے لیے بہت بڑی تھی، وہ جو ہر جگہ سے ناامید ہوتے جا رہے تھے کہ اچانک ان کا بیٹا اٹھ بیٹھا تھا۔ تب بلقیس کے شوہر حفیظ نے بیٹے کو سہارا دے کر کھڑا کیا تو حامد خود سے چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ پورے 10 سال بعد ان کا بیٹا چلنے لگا تھا۔ حامد کا یوں چلنا اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی امید کی کرن ثابت ہوا۔ وہ لوگ بھی بول رہے تھے اگر حامد چل پھر سکتا ہے تو کیا پتا ہم بھی پھر سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں۔ بلقیس کے گھر سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، سب حیرت اور خوشی سے حامد کو دیکھتے جاتے اور خوش ہوتے جاتے، اور آتے جاتے سب کی نظر اس بلی کے خوبصورت بچوں پر پڑتی تھی اور ہر کوئی ستائش سے دیکھتا سراہتا تھا۔ اب حامد بھی اپنے بہن بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگا تھا مگر اس کے والدین اسے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ اب حفیظ چچا بھی دادا کی زمینوں پر کام کرنے لگے تھے کیونکہ گھر میں اب بلقیس کے ساتھ حامد تھا۔ زمینوں پر حامد سے مشقت والا کام نہیں کرواتے تھے کہ وہ بہت عرصے بعد بیماری سے اٹھا تھا، کہیں پھر سے بیمار نہ پڑ جائے۔ 6 ماہ گزر گئے، سفید بلی پھر سے امید سے تھی اور اس نے رات کے پہر 4 بچوں کو ایک ساتھ جنم دیا تھا۔ بلقیس بہت نرم دل عورت تھی، وہ بلی کا بہت خیال کر رہی تھی کہ شاید کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی آزمائشیں ختم ہو جائیں۔ وہ بلی کے معصوم بچوں کے اوپر کپڑا دے رہی تھی کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی۔ تبھی اس کی چھوٹی بیٹی کھانسنے لگی اور کھانستے کھانستے اچانک سے اٹھ بیٹھی۔ بلقیس خوشی سے چیخ اٹھی تو حفیظ ڈر کے مارے نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تب بیٹی کو بیٹھے دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ تب پہلی بار حفیظ نے بلی اور اس کے بچے دیکھے تو سوچ میں پڑ گیا اور بلقیس سے بولا بلقیس ایک بات تم نے محسوس کی، جس دن اس بلی نے پہلی بار بچوں کو جنم دیا تھا تب حامد صحت یاب ہو گیا تھا، اور آج جب دوسری بار اس نے بچے پیدا کیے ہیں تو فائزہ چلنے پھرنے لگی ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے یا اس بات کا کوئی کنیکشن اس بلی سے ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ بلی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہو، اس کے بچے ہمارے لیے خوش بختی کا ضامن ہو کر آتے ہوں۔ شوہر کی بات پر بلقیس چونک گئی اور غور سے بلی کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یہ بلی کوئی عام بلی نہیں لگ رہی تھی،
بلقیس بہت خوش ہوئی تھی، اب بلی کا اور خیال کرنے لگی تھی تاکہ بلی اس کا گھر چھوڑ کر کہیں اور نہ جائے۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیلنے لگی کہ وہ سفید بلی جب بچے پیدا کرتی ہے تب بلقیس کے گھر کا کوئی ایک فرد ٹھیک ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے لگتا ہے۔ ضرور اس بلی میں ایسی کوئی خاص بات ہے، یہ کوئی عام بلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس بلی میں کوئی جادو ہو یا یہ کوئی فرشتہ ہو جو بیس بدل کر آتا ہو۔ ایسی ہزار باتیں ہر خاص و عام کی زبان پر جاری تھی اور حویلی والے بھی اس بلی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اب ہر کوئی چاہتا تھا وہ بلی ہمارے گھر آ جائے اور ہماری کوئی نہ کوئی غیبی مدد ہو جائے۔ جب دادی اور ان کی بہویں بلقیس چچی کے گھر آئیں تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ واقعی وہ بلی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس مرتبہ جب اس بلی نے بچے دیے تو بلقیس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس دن بلقیس چچی نے اپنے باقی 2 اولادوں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر خوف کے سائے تھے اور بلی سے ڈر رہے تھے، حالانکہ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈر رہے تھے۔ بلقیس اٹھی اور بلی کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہی بلقیس جس بلی کو کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال کر رکھتی تھی، آج جب اسے گھر سے باہر نکال دیا تو اب پھر سے ان کی زبان میں اللہ اللہ تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بلقیس اور حفیظ کا صبر پسند آیا اور ناشکری کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کیا اور اپنی آزمائش پر پورے اترے ہی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنی چاہی، ان کی آزمائشیں ختم کرنی چاہیے، تب وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور جس سے امیدیں رکھنی چاہیے تھی، جس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کو بلا بیٹھے۔ تب اوپر بیٹھی ذات بھی جلال میں آ گئی اور بلقیس کی آنکھیں کھول دیں اور بلقیس نے اپنے رب سے رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں قبول ہوگی۔ اس کی ساری اولادیں صحت یاب ہو گئی تھیں۔ پچھلی قوموں پر بھی تو اسی لیے اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ساری امیدیں اسی ایک ذات سے منسوب ہونی چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے اور وہی سب سے مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔